السلام علیکم دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 2000 قبل مسیح سے، جب وسطی ایشیا میں بسنے والی ایک خانہ بدوش قوم آریہ نے دنیا میں اپنے لیے نئے ٹھکانوں کی تلاش شروع کی۔ کچھ قبیلوں نے یورپ کا رخ کیا اور وہاں جا کر آباد ہوئے، جبکہ اکثریت ایران کو پامال کرتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئی۔ اس وقت یہاں دراوڑ نسل کے لوگ آباد تھے، جو اپنے وقتوں کی مہذب تہذیبوں میں شمار کیے جاتے۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہڑپا اور موہنجو داڑو جیسے عظیم شہر آباد کیے۔ دراوڑ لوگوں کا قد چھوٹا اور رنگ سیاہ تھا۔ یہ لوگ علوم و فنون میں ماہر اور لڑائی جھگڑے سے ناآشنا تھے۔ اس کے برعکس آریہ نسل کے لوگ دراز قد، گورے چٹے اور خانہ بدوش ہونے کی وجہ سے نہایت سخت جان تھے۔ آریوں کو ہندوستان کا علاقہ بہت پسند آیا، تو انہوں نے یہیں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ آریہ قوم نے اس مقصد کی خاطر یہاں پہلے سے رہائش پذیر دراوڑ اقوام سے کئی جنگیں لڑیں۔ برسوں چلی ان جنگوں کے بعد بالآخر دراوڑ قوم مغلوب ہو کر جنوبی ہندوستان کے جنگلوں میں پناہ گزین ہوئی، جنہیں آج ہم ساؤتھ انڈینز کے نام سے جانتے ہیں۔ جبکہ وہ دراوڑ جو آریہ نسل کے ہاتھ لگے، انہیں غلام بنا لیا گیا۔ مستقبل میں یہ غلام کبھی بغاوت نہ کر سکیں، اس لیے ایک ایسی حکمت عملی بنائی گئی کہ غلامی ان کے جسموں ہی نہیں بلکہ روح تک اتار دی گئی، اور اس مقصد کے لیے سہارا لیا گیا مذہب کا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں رگ وید اور منو سمرتی کے مطابق ہندوستانی لوگوں کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا گیا: برہمن، شتریہ، ویش اور شودر۔ انہی کتابوں کے مطابق برہمن پیدا ہوئے شری برہما کے سر سے، اس لیے سب سے زیادہ لائق تعظیم برہمن طبقہ ہے۔ اس کے بعد شتریہ، جو کہ برہما کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے، ان کا کام ملک چلانا اور اس کی حفاظت کرنا ٹھہرا۔ تیسرا نمبر ویش کا تھا، یہ پیدا ہوئے تھے برہما کی رانوں سے، اس لیے اس طبقے کا کام معاشی خدمات سر انجام دینا تھا۔ اب آتے ہیں آخری طبقے کی طرف، جو قدیم ہندوستانی ویدوں کے مطابق پیدا ہوا برہما کے قدموں سے، اس لیے یہ طبقہ سب سے نچلا اور ذلت کا حامل ٹھہرا۔ یہ طبقہ تھا شودر، جو دراصل دراوڑ نسل کے ان لوگوں پر مشتمل تھا جنہیں آریہ قوم نے شکست دے کر غلام بنا لیا تھا، جبکہ باقی 3 طبقے خود آریہ نسل سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ شودر کے لیے صرف ایک ہی پیشہ دستیاب تھا، اور وہ تھا خود سے برتر تینوں ذاتوں کی خدمات انجام دینا۔ خدمات سے مراد ان کی گندگی و غلاظت، یہاں تک کہ گوبر صاف کرنا، اور وہ تمام کام جو انتہائی ذلت کے حامل سمجھے جاتے انجام دینا۔ شودروں کے حوالے سے منو سمرتی نامی مذہبی کتاب میں ایسے شرمناک قانون بنائے گئے کہ جس پر ہندوستان کے بعض علاقوں میں آج تک عمل ہو رہا ہے۔ شودروں کو مندر اور مذہبی رسومات میں شرکت کی بالکل اجازت نہ تھی، اور اگر کبھی کوئی شودر کسی مذہبی سرگرمی میں ملوث پایا جاتا تو اس کی زبان یا گردن کاٹ دی جاتی۔ اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ رامائن میں بھی درج ہے کہ جب شمبھوکا نامی ایک شودر تپسیا یعنی ریاضت میں مشغول تھا، تب ہندوؤں کے بھگوان شری رام چندر نے اس کی گردن اس لیے کاٹ دی تھی کہ شودروں کو تپسیا کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ شودروں کو اپنے لیے نئی چیزوں کے استعمال کی اجازت نہ تھی، بلکہ ان پر فرض تھا کہ وہ اپنے سے اونچی ذاتوں کے پھینکے ہوئے جوتے، کپڑے اور چٹائیاں استعمال کریں۔ شودروں کو دولت جمع کرنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ ویدوں کے مطابق ان کا یہ کام برہمن کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ ایک شودر کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے پاؤں میں ایک گھنٹی پہنے، تاکہ اونچی ذات والوں کو خبر رہے کہ کوئی شودر ادھر آ رہا ہے اور وہ اس کے لمس سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ ایک ہانڈی اپنے گلے میں پہننا بھی شودر پر لازم تھا، کیونکہ وہ اپنا تھوک اور دوسری غلاظتیں زمین پر پھینکنے کے بجائے اس ہانڈی میں ڈالے۔ جبکہ ایک شودر کو اپنی کمر کے پیچھے ایک جھاڑو دم کی طرح باندھنا بھی ضروری تھا، تاکہ جب وہ چلے تو یہ جھاڑو اس کے ناپاک قدموں کے نشان مٹاتی جائے۔
اور غلطی سے بھی اس کے قدموں کی جگہ اونچی ذات والوں کے قدم نہ پڑیں، یہاں تک کہ اونچی ذات والے شودروں کے سائے سے بھی نفرت کیا کرتے، اور اگر کبھی اونچی ذات والوں سے کسی شودر کا لمس ہو جاتا تو دوبارہ پوترتا حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی پوجا کا انعقاد اور گنگا جل سے غسل کیا جاتا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شودروں کے سائے سے نفرت کرنے والے یہ لوگ ان کی عورتوں کے ساتھ سونا جائز قرار دیتے۔ قدیم ہندوستان میں بلا شبہ عورت کی بہت عزت تھی، لیکن صرف اونچی ذات والی عورت کی۔ شودروں کی بہو بیٹیاں ان کے لیے صرف ایک کھلونا تھیں۔ گرنتھوں کے مطابق ایک شودر کے لیے زنا کی سزا موت، جبکہ ایک برہمن کے لیے صرف چند روپیوں کا جرمانہ تھی۔ شودر عورتیں شتریوں اور برہمنوں کی تفریح کا محض ایک ذریعہ تھیں، جس پر ان کا دل آ جاتا اسے رات میں حویلی پر بلا لیا کرتے، اور جو انکار کرتی اسے بھرے گاؤں میں برہنہ حالت میں گھمایا جاتا۔ کوئی بھی اونچی ذات کا حامل شخص کسی شودر کے گھر میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتا تھا۔ نشانی کے طور پر وہ اپنے جوتے اس شودر کے گھر کے باہر اتار دیا کرتا، جو اس بات کی علامت تھے کہ صاحب اپنے کام میں مصروف ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ منو سمرتی کے مطابق ایک شودر کو اپنا نام ایسا رکھنا فرض تھا کہ جس سے نفرت کا اظہار ہو۔ دوجا، اسے ایسے کپڑے پہننے چاہیے کہ جن سے بدبو آئے۔ قانون کے مطابق شودر کی جان کی قیمت ایک مینڈک، چھچندر یا کوے سے زیادہ نہ تھی۔ ان کے نصیب میں یا تو بیماری سے تڑپ تڑپ کر مرنا لکھا تھا، کیونکہ کوئی حکیم یا وید ان کا علاج کرنے کو تیار نہ ہوتا، یا پھر اونچی ذات والوں سے پٹ پٹ کر۔ انتہا تو یہ ہے کہ یہ بدنصیبی ایک شودر کی موت کے بعد بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑتی۔ کوئی برہمن یا شتریا شودر کے جنازے کو ہاتھ نہ لگاتا، اور شودروں پر فرض تھا کہ وہ اپنی چتا کا ٹیلا دوسری ذاتوں سے نچلا رکھیں۔ آریاؤں کے ڈالے گئے چھوت اچھوت کے اس نظریے کی بنیاد اتنی گہری تھی کہ آج 21ویں صدی میں بھی یہ شودر کہ جنہیں اب دلت کے نام سے پکارا جاتا ہے، اونچی ذاتوں کے شدید ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ دلتوں اور دوسری نچلی ذاتوں کو آج بھی انڈیا میں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی غلاظت اٹھانے کا پیشہ اختیار کریں۔ ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں، ان کی رہائش گاہیں الگ ہوتی ہیں، اور ان کے پانی پینے کے گھاٹ بھی۔ انہیں آج بھی مندروں اور پوجا پاٹ میں شرکت کی اجازت حاصل نہیں، اور 21ویں صدی کے اس دور میں یہ اچھوت یعنی انٹچیبل قرار دیے جاتے ہیں۔ دوستو، ایسا نہیں کہ تاریخ میں صرف برے ہی لوگ گزرے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ بھی تاریخ کا حصہ ہیں کہ جنہوں نے اونچی ذات سے تعلق رکھنے کے باوجود اس نظام کے خلاف آواز بلند کی۔ موجودہ دور میں بھارت تیزی کے ساتھ تعلیمی ترقی کر رہا ہے، اور امید ہے کہ انڈیا کی نوجوان نسل صدیوں پرانے اس نظام کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگی۔ نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔